الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مجالس حدیث کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو، صاف کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ جن طالبات نے آخری حدیث پڑھنی ہے وہ آخری حدیث نکال لیں، یہ عاجز پہلے تلاوت کرے گا، پھر اس سے متعلقہ چند باتیں پیش خدمت کر دے گا۔ بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله رحمة واسعة، باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن مارة بن القعقاع عن أبي ذرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس کو حدیث تسبیح کہتے ہیں، کیونکہ اس میں سبحان اللہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس حدیث کے اکثر راوی کوفہ کے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں مسلسلم بالکوفیین، اور بڑے محدثین ہیں، بڑے رجال الحدیث میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ عنہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ صحابہ میں اللہ نے ان کو ایک امتیازی حیثیت عطا فرمائی ہے، سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے وہ صحابی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان سے روایت کی ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، حفاظ حدیث میں سے تھے۔ آج کل تو ہم حافظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، پہلے وقتوں میں قرآن پاک کے حافظ تو ہوتے ہی تھے۔ حافظ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا جو حدیث کا حافظ ہوتا تھا، جیسے حافظ ابن کثیر، حافظ ابن قیم، حافظ ابن تیمیہ، یہ سب حدیث کے الفاظ تھے۔ تو ابو ذرہ بھی حافظ حدیث تھے۔ ان کے دو واقعات بڑے عجیب ہیں۔ ایک شاگرد تھا، اس کی شادی ہوئی تو ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ جتنا وقت اکٹھا گزرے اتنا بہتر ہے۔ شاگرد مسجد میں حدیث پڑھنے چلا جاتا اور بیوی صاحبہ انتظار میں بیٹھی ہوتی کہ خامد آئے گا تو مل کے کھانا کھائیں گے۔ اب دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے درس میں، ایک دن ذرا دیر ہو گئی تو بی بی صاحبہ کا موڈ بنا ہوا تھا۔ خامد کے آنے پہ وہ اپنے گانے گانے لگی، تم جاتے ہو تو پچھلے تو تمہارے لیے مر ہی جاتے ہیں، تمہیں تو کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میں نے دوستوں میں وقت ضائع نہیں کیا، میں نے اپنے استاد سے حدیث پڑھنی ہے۔ اب ایک تو عورت ہوتی نا آپ کے ساتھ عقل میں سے ہے، پھر جب غصے میں آ جائے تو وہ عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تجھے کیا آئے گا؟ اب جب استاد کے بارے میں الفاظ سنے تو وہ بھی نوجوان تھا، غصے میں آ گیا،
اور کہنے لگا کہ اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ اب رات تو گزر گئی تو تھوڑا دماغ ٹھنڈا ہوا، بیوی بھی شرمندہ کہ میں نے اس کے استاد کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنے تھے، اور خامد بھی شرمندہ کہ اگر کہہ بھی گئی تھی تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا طلاق۔ بہرحال بیوی نے خامد سے پوچھا کہ اس طلاق مشروط تھی، واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بھائی یہ تو میں اپنے استاد سے جا کے ویریفائی کروں گا پھر آ کے بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ حضرت میں یہ سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، اب آپ بتائیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا جاؤ دونوں میاں بیوی بن کے رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح کے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اور دوسرا واقعہ اور بھی عجیب تر ہے۔ ابو زرعہ رحمۃ اللہ کا آخری وقت تھا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب آخری وقت ہو کسی کا تو جو قریب کے لوگ ہوں وہ اس کو کلمے کی تلقین کریں۔ ہمارے یہاں تو رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے نا، یہ غلط بات ہے، بلکہ مرنے والا یکسوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف دھیان کروں، اور ہم اس کو آنکھیں کھول رہے ہوتے ہیں، ابا دیکھو نا یہ بچہ آیا ہے، یہ بیٹی آئی ہے، یہ فلاں ہے، پہچان رہے ہو نا؟ بھائی اس نے پہچان لیا جو پہچاننا تھا، اب کسی اور کو پہچاننے کا وقت ہے، مت ڈسٹرب کرو۔ تو اگر آپ کسی موت مرنے والے کے قریب ہوں تو 2 باتیں یاد رکھنا، ایک تو ڈاکٹر کو منع کر دیں کہ بھائی ان کو بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگانا، کیونکہ ڈاکٹر آسانی سمجھتے ہیں کہ بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دو تو موت آسانی سے آ جائے گی، نہیں، اس تکلیف سے بھی گناہ دھلیں گے جو موت کی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگانا، ہوش میں رہے تاکہ کلمہ پڑھ کے جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے سامنے کلمہ پڑھیں، یہ نہیں کہ ابا جی کلمہ پڑھو، اگر وہ نہ کر دے تو پھر کیا بنے گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بس اس کے سامنے کلمہ پڑھو، اسے خود یاد آ جائے گا اور وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ اب شاگرد پریشان کہ ساری عمر تو حضرت نے ہمیں اللہ کی راہ دکھائی، اب ہم حضرت کو اللہ کی تلقین کیسے کریں؟ پھر خیال آیا کوئی بات نہیں، جو حدیث ہے نا اس مضمون کی وہ سبق حضرت کو سناتے ہیں تو خود بخود تلقین بھی ہو جائے گی اور سبق بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حدیث سنانی شروع کر دی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ پہچان گئے کہ یہ کون سی حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جب شروع کیا ان فلاں ان فلاں ان فلاں، تو ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 7 حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ اب حدیث پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے پڑھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، آگے ہے دخل الجنہ، روح نکل گئی اور وہ پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اچھی موت ہر کسی کو عطا کرے۔ تو یہ تھے ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، کلمتان سے مراد ہے کلامان، 2 کلام ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، یعنی محبوب قائلہما، جو ان کا پڑھنے والے ہیں وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اب اتنی سی بات بھی کسی چیز کے بارے میں بتا دینا تو بندہ تڑپ جاتا ہے کہ حضرت بتائیں کیا پڑھنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حکمت تھی
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بتا دیتے کہ یہ پڑھو تو شاید والے کے دل میں اتنا شوق نہ ہوتا، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے، یعنی ایسے حروف نہیں ہے کہ جن کے اندر ثقل ہوتا ہے اور ادا کرنے مشکل ہوتے ہیں، آسان حروف مخارج سے آسانی سے نکل سکتے ہیں، خفیفتان علی اللسان مگر ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری، کتنے بھاری؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو آدھا پلڑا میزان کا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جب پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم تو پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کتنی آسان ہے یہ نیکی کمانا، لگتا بھی کچھ نہیں اور آسانی سے پلڑا بھی بھر گیا۔ ہم جو اجمی لوگ ہیں نا، ہم سبحان اللہ کا لفظ بہت کم استعمال کرتے ہیں، عربوں میں یہ عادت بہت زیادہ ہے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ آج صبح کی نماز مجھے باجماعت مل گئی، سبحان اللہ آج بچوں نے اسکول جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا، سبحان اللہ آج دکان پہ سارا دن بہت اچھا گزرا، آج باس کے ساتھ کوئی چکچک نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ عورتیں بھی اور مرد بھی اس لفظ کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں، یہ مفت کی نیکیاں ہیں جو ہمیں مل جاتی ہیں، بات بات پہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ دیکھیں تعریف کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں، ایک انداز یہ کہ انسان اچھائی کو منسوب کرے کسی کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ انسان برائی کو دور کرے کسی سے۔ مثال کے طور پہ لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنا ہے تو اچھائی منسوب کرنے کا طریقہ یہ ہے، بڑی عقل مند ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی اچھے اخلاق والی ہے، بڑی سلیقہ مند ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ اب یہ ہم نے اچھائیوں کو اس کے ساتھ منسوب کیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کہے جاہل نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، کام چور نہیں ہے۔ اب ہم تعریف تو نہیں کر رہے لیکن ہم برائیوں کو اس سے الگ کر رہے ہیں، یہ بھی اس کی تعریف ہی ہے۔ تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ایسی ذات ہے کہ تیرے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، اور یہ چیز اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، تو اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اسی لیے ہم جو نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی۔ تو دیکھیے کتنا سبحان اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے بار۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ میرے بندے اس طرح سے میری تعریف کریں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی آخری حدیث کے طور پہ کیوں لائے؟ اور بھی تو حدیث ہو سکتی تھی، انہوں نے اس کو کیوں چنا؟ تو محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک اچھا جواب یہ ہے کہ سبحان اللہ انسان کے اوپر سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ یہ بچے اور بچیاں آخری حدیث پڑھنے کے بعد گھروں کو جائیں گے اور انہیں پھر گھر کی زندگی سے واسطہ پڑے گا۔ بچہ جائے گا تو وہ کام کاروبار کرے گا، اب کاروبار کے لیے قرضہ لے گا اور ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو، پھنس جائے۔ اب جب وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا تو نکلے کیسے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے درس دے دیا کہ تم حدیث تصویح پڑھو،
اللہ تعالیٰ تمہیں نکال دیں گے۔ ایک لڑکی ہے، وہ تعلیم حاصل کر کے گھر چلی گئی، اب اس کے لیے رشتہ نہیں آتا۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ رشتہ آئے اور ہم بچی کا فرض ادا کر دیں، عمر بھی ہو گئی لیکن رشتہ نہیں آ رہا۔ اب وہ بچی تو مصیبت میں پھنس گئی نا، نفلیں بھی پڑھ رہی ہے، دعائیں بھی کر رہی ہے، رشتہ نہیں آ رہا، کرے تو کیا کرے؟ تو امام بخاری نے بتایا کہ دیکھو تم نماز پڑھو اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر سجدے میں تم 40 دفعہ پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ مرد کو قرض کے حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے اور تمہارے لیے آسانی ہو جائیں گی، تمہیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جن بچیوں نے آج آخری حدیث پڑھی، اب ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ گھر کو جائیں گی تو پھر جو مدرسے میں انہوں نے پڑھا اس رنگ کو ساتھ لے کے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ گھر جا کے اور آپ بھی نماز کے اندر سستی کرنا شروع کر دیں اور گھر کے لوگ کہیں کہ یہ کیا پڑھ کے آئی ہے۔ ایسی بن کے جائیں کہ آپ کو دیکھ کے ہر بندہ کہے جی میں بھی اپنی بیٹی کو عالمہ بناؤں گا۔ ایسی اچھے اخلاق ہوں، ایسی فرما برداری ہو، ماں باپ کے ساتھ ایسی کوآپریشن ہو کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ اپنا دل دے بیٹھے، اور جو مخالفین ہیں نا دنیا دار لوگ، وہ کہیں تو جی میں بھی اپنی بیٹی کو نا اب یونیورسٹی کے بعد عالمہ بناؤں گا۔ یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سیل فون جو ہے نا اس کے فتنے سے بچیں۔ مردوں کو بھی بچنا بہت ضروری ہے اور عورت کا بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ عورت سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو پھر بدنامی اس کے قریبی جو مرد ہوتے ہیں ان کو لگتی ہے۔ دیکھیں بی بی مریم کا واقعہ پیش آیا تو قوم نے کیا کہا، اے مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا طوفان چیز تو لے کے آ گئی، بیٹا لے کے آ گئی، تو کنواری تھی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب ہارون علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں تھا مگر بدنامی ان کو لگ رہی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تمہارا باپ برا تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ تو دیکھو تین قریبیوں پہ بدنامی لگی، بھائی پہ، باپ پہ اور ماں پہ، جبکہ قصور تو ان کا کوئی نہیں تھا۔ تو بچی غلطی کرتی ہے تو پھر خاندان بدنام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ سیل فون جو ہے نا یہ اصل میں ہیل فون ہے، یہ بندے کو جہنم میں لے کے جانے کا آسان طریقہ ہے۔ آج کے دور میں شیطان کو یہ ایک ماس ڈسٹرکٹیو آلہ مل گیا ہے۔ قسمت والے ہوں گے جو قیامت کے دن سیل فون کے فتنے سے بچ کے جنت چلے جائیں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ موبائل جو ہے نا یہ شیطان کا میزائل ہے، جس کے ہاتھ میں پکڑا دو اس کے جہنم میں جانے کا راستہ آسان ہے۔ تو ایک اس فتنے سے بچے، اور دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی بہت اہتمام کے ساتھ کریں۔ وضو کیا ہو، جیسے ہی اذان کا وقت ہو فوراً نماز پڑھ لیں۔ بچی عام طور پہ سوچتی رہتی ہیں مہمانوں کو چائے دوں پھر نماز پڑھتی ہوں، میں بچے کو یہ کر لوں نماز پڑھتی ہوں، اور اسی پھر پڑھنے میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے کہ نمازیں قضا کرواؤ تاکہ بے برکتی آ جائے۔ فجر کی نماز تو بہت بچیوں کی قضا ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، اے میرے بندے تو دن کے شروع میں چند رکعت کا انتظام اہتمام کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ اب آپ بتائیے اگر فجر کی نماز پڑھنے سے سارا دن اللہ تعالیٰ کی مدد رہتی ہے بندے کے ساتھ تو اور کیا چاہیے۔ ظہر کی نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیرے رزق میں برکت عطا کروں گا۔ عصر کی نماز پابندی سے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کی آسانی فرما دیتے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا
کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یعنی جو مومن ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. اس لیے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, تم کون ہو جہنم میں آ گئے؟ وہ کہیں کہ قالوا لم نک من المصلین, ہم بے نمازی تھے. بے نمازی ہونا سب سے بڑی بات ہے کہ انسان جہنم میں جائے گا. اس لیے نماز کا بہت زیادہ اہتمام کریں, اخلاق کی بہت زیادہ پابندی کریں, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا تھا. مجھے ایک مرتبہ ایک بندہ کہنے لگا وہ جی تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ خالد بن ولید جیسے لوگ وہ مسلمانوں کے پیغمبر کے گرد جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلا دیا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ جو تلوار کے زور والے لوگ جمع ہو گئے تھے ان کو کس تلوار نے جمع کیا تھا؟ کہنے لگا وہ تو جی ان کے اخلاق سے جو ہے نا قریب آئے تھے. اس لیے فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق, نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے مدینہ کے لوگوں کے دل جیت لیے تھے. تو آپ اگر اچھے اخلاق اپنائیں گی تو لوگوں کے دل جیت جائیں گے. لوگ اپنی بچیوں کو مدارس میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اس سے آپ کو صدقہ جاریہ ملے گا, اجر ملے گا, آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے ایک اجر ملنے کا سبب بن جائے گا. یہ چند نصیحتیں تھیں جو ان بچیوں کو کر دیں. ایک بات اور کہ اس عاجز کی طرف سے ان تمام بچیوں کو, یا وہ بچیاں جو عالمات فاضلات پہلے سے موجود ہیں یا علماء طلباء موجود ہیں, حدیث پڑھ چکے ہیں, حدیث کے پڑھانے کی حدیث کی اس عاجز کی طرف سے اجازت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.